السلام عليك يا رسول الله السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد اور کافر، جی ہاں، جہاد اور کافر، اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاد اور کافر خصوصاً ہمارے ملک میں اس الفاظ کا، یہ ورڈ کا زیادہ اپیوگ ہوتا ہے، پریوگ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل معنی میں ہم اس کے مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے۔ ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا، پورا دیکھیے گا، تب جا کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی سکیپ کر دیا تو آپ بات کو کچھ اور سمجھ بیٹھیں گے، اس لیے کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سکیپ مت کیجئے، ویڈیو پورا دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جہاد کے معنی کیا ہیں اور کافر کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے یہاں آج کل یہ خاص کر کے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جہاد مطلب جیسے ٹیررزم ہے، دہشت گرد ہے نا، وہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہوں گے، ان کا ماننا ہوگا وہ صحیح اسلام نہیں ہے، یا پھر وہ اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام صحیح معنی میں کیا ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ علم دین کے ذریعے آپ کو ایک اچھا اور سچا اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکوں، کوشش کر سکتا ہوں میں، اور آپ کی مدد ہمیں اس لیے بھی چاہیے کہ آپ میرے ویڈیو کو صرف دیکھیں اور سنیں نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ بار بار دیکھیے اس ویڈیو کو تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاد اور کافر کے معنی کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں کہوں گا، آج کل کافی کہا جاتا ہے یہ جہادی ہے اور فلانی جگہ پہ کوئی بہت بڑے جہادی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اگر میں آپ کے سامنے جہاد کا ڈیفینیشن، جہاد کا مطلب سمجھانے بیٹھ جاؤں، اور اگر آپ سمجھ جائیں تو یقیناً آپ اپنے آپ کو جہادی کہنا پسند کریں گے۔ جی ہاں، بالکل، میں نہیں جانتا کہ مجھے سننے والا اور دیکھنے والا کون ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے۔ میرا ویڈیو ہر کسی کے لیے ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ چاہے ہم اسلامک مسئلے مسائل واقعات بیان کریں تو یہی تو وہ ذریعہ ہے۔ اب جیسے میں نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو وہ تو مسلمانوں کے لیے ہوگا، پھر میں ویڈیو کیوں بناتا ہوں نان مسلمز بھی اسے دیکھیں، صرف اس لیے کہ وہ عمل چاہے نہ کریں لیکن وہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکیں، انہیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ تو یہاں آپ کی ضرورت بھی ہوگی کہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ اب بات کروں گا میں جہاد۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد، کوشش، سٹرگل۔ یہ عربی ورڈ ہے جہاد، اس کا معنی ہے جد و جہد کرنا، روزی کمانے کے لیے جہاد یعنی کوشش کرنا، پڑھائی میں اول نمبر آنے کے لیے جہاد کرنا۔ کئی قسموں کے جہاد ہیں۔ ہاں، یہ بھی جہاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، یہ بھی جہاد ہے، لیکن پہلے یہ تاریخ تو پڑھیے کہ جتنی اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا بنی ہے۔ اگر آپ نے وہ تاریخ پڑھ لی، آپ نے وہ وجہ جان لی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ آپ صحیح طریقے سے اسلام کو جان پائیں۔ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہے اور مدد مانگی جاتی ہے، تو اس وقت نبی نے وہاں خطوط بھیجے، خط بھیجے ان بادشاہوں کو کہ آپ ظلم نہ کریں، اور جب انہوں نے وہ بات نہ مانی ہو اور ظلم کچھ زیادہ بڑھ گیا ہو تب یہ جنگ کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام میں زیادہ تر جنگیں اسی طریقے سے ہوئی۔ دیکھیں، نبی ایک خصوصاً شخصیت ہمارے بیچ ہے۔ نبی آئے دنیا میں اس لیے کہ لوگوں کو کہہ سکے اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، آپ اس کو مانو، تو آپ نے اس کا اعلان کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ ان کا مشن ہی وہ تھا۔ اب کسی کو کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اللہ کو ایک مانو، مجھ پہ ایمان لاؤ، اگر اس نے نہیں مانا تو کہیں ایسا ملتا ہے آپ کو کہ نبی نے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہو؟ یہ جب کی بات کر رہا ہوں جب نبی کی حکومت مکہ اور مدینہ میں تھی تو بہت سارے یہودی، نان مسلم، عیسائی رہا کرتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔
ان کے اور ہمارے بیچ صرف اتنا کہ وہ یہودی ہے، وہ نون مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں. لیکن کبھی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مسلمان نہیں بنتے ہو، کلمہ نہیں پڑھتے ہو، تو تمہیں مار دیا جائے گا یا تکلیف پہنچائی جائے گی، بلکہ انہیں اولیت دی جاتی تھی. مسلمانوں کو کہا جاتا تھا کہ خصوصاً ان کے گھر، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا فرض ہے. آج میرے علاقے میں کوئی مندر ہے اور اگر یہاں کے لوگ جو اس مندر کو مانتے ہیں، ہندو، کسی وجہ سے یہاں سے چلے جائیں تو مجھ پر اسلامی حقوق کے مطابق یہ فرض ہے کہ میں ان کی امانت جو ہے اس کی حفاظت کروں، اور وہ جب لوٹ کر آئے تو جیسے وہ چھوڑ گئے تھے ویسے ہی انہیں ملے. اسے ہی کہتے ہیں امانت دار. یہ اسلام ہمیں سبق دیتا. تو میں کہہ رہا تھا جہاد کا مطلب جد و جہد، جہاد کا مطلب کوشش کرنا، جہاد کا مطلب اسٹرگلنگ کرنا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہو اس بات کو. تو کیا آپ اگر اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو، جہاد یا جہادی الفاظ یہ غلط ہوتا ہے؟ بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ میرے سامنے بات ہوئی تھی کہ فلانا شخص کٹر مسلمان ہے یا کٹر ہندو ہے. ارے جو کٹر ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. آپ اگر کٹر مسلمان ہو تو آپ پر یہ سب چیزیں لاگو ہوں گی. کیا آپ اپنے پڑوس کے حقوق ادا کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ سامنے والے کی عزت آبرو کی حفاظت کرو. یہی تو ہے کٹر پنتھی ہم کہتے ہیں نا. ہمارے ملک میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں، بہت سے ورڈ ایسے ہیں جس کو ہم نے پہلے تو سمجھا ہی نہیں، خاص کر کے یہ گودی میڈیا یعنی میڈیا والے لوگ ہے نا، کچھ بھی کہتے ہیں جہادی ہے، لو جہاد. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ لو جہاد. دیکھیے لو تو آپ سمجھ گئے، جہاد کا معنی یہ ہندو لڑکی کو مسلمان بنا رہا ہے اور شادی کر کے لے جاتا ہے، اس لیے اس کو لو جہاد کہا گیا. ارے تو وہ غلط کیا ہے، اگر جس کسی نے بھی کیا ہے زور زبردستی، تو یہ غلط کیا. اورنگزیب کی جب حکومت ہندوستان میں تھی، ایک ہندو براہمن لڑکی اس کی ماں کے ساتھ چھپتے چھپاتے اورنگزیب کے پاس آئی اور کہا کہ بادشاہ، مجھے ایک آدمی بڑا پریشان کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، میں اس سے شادی کر لوں، مگر وہ مسلمان ہیں اور میں ہندو ہوں. اورنگزیب نے پتہ لگایا کون ہے وہ، تو کہا میں جس علاقے میں رہتی ہوں اس علاقے کا گورنر ہے، یعنی آپ ہی کا آدمی ہے. تو اورنگزیب نے کہا بیٹی تم جاؤ اور اس کو کہو کہ بارات لے کر آئے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو انصاف کے لیے آئی تھی. اورنگزیب نے کہا بھروسہ رکھو اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو. ویسے ہی کیا. وہ جو ظالم گورنر جو مسلمان تھا وہ بارات لے کر آیا. بارات آئی، ڈولی اٹھائی گئی، اور جب ڈولی اس گورنر کے یا جنرل جو بھی وہ تھا اس کے گھر پر پہنچی تو وہ خود گھوڑے سے اترا اپنی دلہن کو لینے کے لیے ڈولی میں. جیسے ڈولی کا دروازہ یا پردہ جو بھی ہوگا اسے کھولا تو اس میں دلہن نہیں اورنگزیب تھے جو ہندوستان کا بادشاہ ہے، وہ خود تھا، اور باراتیوں میں ان کے کافی فوج کے لوگ تھے. اورنگزیب باہر آئے، انہوں نے تلوار نکالی اور اس کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے مسلمانوں نے 900 سال راج کیا. نہیں، یہ اسلامی راج نہیں تھا. مسلمان وہ ضرور تھے، وہ مغلوں کا راج تھا. اسلامی راج اسی کو مانا جائے گا جس کی عدالت میں اسلامی شرع ہوگی.
مگر یہ گودی میڈیا میں آج کل دیکھتا ہوں کافی ٹائم سے، لو جہاد، فلانا جہاد، ابھی کوئی کاجل نامی کوئی ہے، شاید میں نام شاید بھول گیا ہوں اس کا، وہ میرے گاؤں بھی پہنچی تھی، وہاں بھی فساد کروا دیا کہ مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ ہندو نہیں ہیں، میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا یہ ہندو نہیں ہے، میں انہیں ہندو نہیں مانتا۔ یہ ہندو دکھتے ہیں، ٹیکا لگا لیا، بھگوا کپڑا پہن لیا، ترشول پکڑ لیا، تو وہ ہندو نہیں ہے، وہ ہندو دکھتا ہے۔ آپ میری خانقاہ میں آئیے، آپ کو زیادہ تر ہندو برادر ملیں گے، میرے نزدیکی لوگ زیادہ تر ہندو ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہندو، ارے سارے ہندو بھی نہیں، یہ ایک دو جو طبقے ہیں جو اپنے آپ کو ہندو کا رکشک مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، وہ ہندو نہیں ہو سکتے۔ جس طرح طالبان یا آتنکوادی اپنے آپ کو مسلمان کہتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کا حلیہ پہن کر کے مسلمان دکھ سکتا ہے۔ ہم نہیں کہا تھا، جب قصاب پکڑا گیا تو ہم نے کہا کہ اتنی مہمان اور خاطر کیوں کی جا رہی ہے، اس کی لٹکا دو پھانسی پر۔ ہم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کوئی بھی قبرستان میں اس کو دفنایا نہ جائے، اور اسے دفنایا وہیں گیا جہاں اسے پھانسی دی گئی، کیونکہ ظاہر ہو چکا تھا وہ دہشت گرد ہے، اور اسلام کبھی دہشت گرد کو سپورٹ نہیں کرے گا، بالکل نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ بات یہاں جہاد کی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے یہاں تک بھی آپ کو بات کہہ دی۔ آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، لیکن میری ان سے گزارش ہے، میرے ویڈیو کو بار بار دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر۔ میرے لیے ملک سے محبت کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کھڑکیوں پہ دروازوں پہ ترنگا لگا دوں، ہو گیا محبت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ نہیں، میرے لیے ملک کی محبت اس لیے ہے، ایسی ہے کہ میں ملک کے بارے میں اچھا سوچوں، میں خیال رکھوں میری زبان سے یا میرے جسم سے یا میرے اشارے سے، میری کوئی بھی حرکت سے کسی کا دل ناراض نہ ہو، فساد نہ پھیلے، دنگے نہ پھیلیں، میرا ملک امن و امان و شانتی میں رہے۔ یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے، ہمارے ایمان میں شامل ہے وطن کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطن کی، یعنی آپ جس وطن میں بھی پیدا ہوئے ہو اس کی محبت آپ پر فرض ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی ریسرچ نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، گودی میڈیا ہے یا کچھ ایسے لوگ جو ہندو دکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میرے دوسرے ہندو برادر بھائی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں ہو؟ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا، کیا ہمارے بچے دنگائی بن رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور یہ جہاد وغیرہ کی جو میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ کوئی من کی بات نہیں کر رہا ہوں، من کی بات تو ویسے بھی کرنی بھی نہیں چاہیے ہمیں، یہ علم دین کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ آپ جس مذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس مذہب کا علم تو ہوگا نا۔ اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم تباہی اور بربادی کے قطار پہ آ چکے ہیں اور آ جائیں گے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا ہر چیز کو۔ کسی بادشاہ کو علم نہ ہو تو اس کا ملک ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا ہو چکا ہے۔ جاہلوں سے نہ حکومت چلتی ہے نہ گھر چلتا، اس لیے کہتا ہوں علم حاصل کیجیے۔ میں نے جہاد کے بارے میں آپ کو بتایا، جہاد، اگر ہم بیمار ہیں تو بیماری سے لڑنے کا جہاد،
کورونا وائرس آیا تھا، کورونا وائرس کے خلاف جہاد، شانتی کے لیے بھی جہاد۔ گاندھی جی ہم نے سن رکھا ہے، ایسا پڑھا بھی ہے کہیں، اہنسا کا راستہ اپنا کر کے آگے بڑھے، شانتی کا راستہ، یہ بھی ایک طریقے کا جہاد ہے۔ تو جہاد کا مطلب کوشش کرنا، جہاد کا مطلب جد و جہد کرنا، ٹرائی کرتے رہنا۔ اب سبجیکٹ بدلتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے جہاد۔ اب آئیے بات کر لوں تھوڑی سی کافر، یہ ہم مسلمان بھائیوں کے لیے خاص کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی ہندو نکلا، اگر کوئی عیسائی نکلا، خصوصاً ہندو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کسے کہا جاتا ہے؟ جو مکہ کے لوگ تھے وہ کفار مکہ کیوں تھے؟ کفار کوئی ذات ہی نہیں ہوتی، کفار کوئی مذہب یا ذات نہیں ہے۔ کفر یہ عربی الفاظ ہے، کفر یعنی گناہ، کفر یعنی گناہ، اور کفر کرنے والا گناہگار یعنی کافر۔ کفر گناہ اور اسے کرنے والا کفر کو کافر۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، شراب میں مدہوش رہتے ہیں، کسی کے حق مار لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس حساب سے تو میں بھی کافر ہوں، آپ بھی کافر ہو، کئی گناہ کرتے ہوں گے ہم۔ میرے ہندو برادر بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو ایک ٹائٹل ٹیگ دے دیا گیا کافر، یہی جہالت کی وجہ ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ میری بات سے اتفاق نہیں رکھیں گے۔ بہت پہلے میں نے کسی نیوز چینل میں ڈیبیٹ کو دیکھا، ہمارے مولوی حضرات کو بھی میں گزارش کرتا ہوں نہ جایا کرے ڈیبیٹ میں، آج کل کے میڈیا کے سامنے بالکل بھی نہیں۔ 2 5 10 ہزار کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، کیونکہ وہ تمہیں سمجھنے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ تو کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تو ڈیبیٹ چلی کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے قل یا الکافرون، اور آگے بھی انہوں نے پڑھا کہ خدا کہتا ہے اے نبی کافروں کو قتل کرو۔ ہمارے جو لوگ بیٹھے تھے وہاں پر، ہاں وہ تو لکھا ہے۔ ارے بھیا سمجھاؤ پہلے کافر کا مطلب کیا ہے؟ جو کافر کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے جنگ بدر میں، احد میں، بہت سی جنگوں میں، کہ کافر کو قتل کرو، وہ کون تھے؟ ان میں سے کوئی نبی کا چچا تھا، کوئی نبی کا چچا زاد بھائی تھا، اور جو نبی کے ساتھ صحابی ان کے ساتھ مل کر کے کافروں سے لڑ رہے تھے تو سب ایک دوسرے کے رشتہ داری تھے۔ کافروں کو قتل کرو کیونکہ وہ گناہگار ہیں، اس لیے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے زندہ دفنا دو، عورتوں کی کوئی عزت نہ کرو، لونڈی بنا کر کے عورتوں کو رکھو، عورتوں کو پیر کی جوتی بنا کر کے رکھو۔ یہ بہت سے مسئلے تھے جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ ایسا نہ کرو۔ یہاں تک کہ نبی کو 3 سال کم و بیش 3 سال کے لیے مکہ سے باہر نکال دیا گیا، تعلقات توڑ دیے گئے، لیکن نبی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں، نبی نے یہی کہا جو آپ کرتے ہو وہ غلط کرتے ہو۔ مدینہ چلے گئے، پھر مدینہ والوں نے دعوت دی، وہاں مدینہ چلے گئے۔ پھر نبی نے پیغام بھیجا کہ اب بھی میں کہہ رہا ہوں وہ چیزیں چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جنگ کرو۔ انسانیت کے لیے نبی آئے تھے نا۔ مسلمان قوم جو ہے اس قوم کی طرف مسلمانوں کے اندر نبی آئے ہیں، لیکن آئے پوری انسانیت کے لیے۔ تو میں نے سمجھا آپ کو کافر کفر سے نکلا، عربی میں
گناہ کرنے والے کو گناہ کو کفر کہا جاتا ہے اور کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ اگر میں مسلمان ہوں تو وہ ہندو کون ہے، وہ عیسائی کون ہے؟ وہ مشرک ہیں۔ مشرک کا مطلب خدا کو نہ ماننا اور اس کے علاوہ، خدا کو تو خیر سبھی مانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کئی خدا بنا لینا، کئی لوگوں سے جو ہے مانگنا۔ جیسے اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، ہے نا؟ تو ہم مومن ہوئے، مان لیا، مسلمان ہو گئے، سمپورن آتم سمرپن کیا ہم نے۔ مسلمان کا مطلب یہی تو ہے، سلامتی، پیس اور آتم سمرپن خدا کے آگے۔ نبی کو بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، سوائے خدا۔ تو ہندو مشرک ہو سکتا ہے، عیسائی مشرک ہو سکتے ہیں، سکھ مشرک ہو سکتا ہے۔ رہی بات کافر، تو ہاں وہ کافر ہو سکتے، تو ہم بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کفر کریں گے تو ہم بھی کافر کہلائیں گے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے گناہ اور اس سے اوپر ہوتا ہے کفر، ہے نا؟ تو ہم بھی کافر کہلا سکتے ہیں، کرنے والے کو گناہ اور اسے کرنے والا گناہ گار۔ بس اس میں آپ سمجھ جائیے، کفر اور اسے کرنے والا کافر۔ لیکن ہماری نوجوان پیڑھی، اگر ان سے میں پوچھوں کہ وہ ہندو آدمی کون ہے، وہ کافر ہے۔ دراصل وہ ہندو بھی نہیں ہے۔ جہاں تک میرا ریسرچ ہے، ہندو مذہب میں نے جہاں تک کتابیں پڑھی ہیں، کہیں بھی ہندو ورڈ نہیں ہے۔ سنارتھن، شاید بولنے میں مجھے کچھ غلطی ہو جائے، لیکن سنارتھن دھرم جو ہے، جسے ہم ہندو دھرم کہتے ہیں نا، وہ دراصل سنارتھن دھرم ہے۔ بابر آیا افغانستان سے، ایران سے جو لوگ آئے ہیں، انہیں سنارتھن دھرم کے لوگ ہیں یا سنارتھنی ہیں یہ کہنا جمتا نہیں تھا۔ انہوں نے ہندی کہہ دیا۔ ہندی یعنی ہند میں رہنے والے، انڈیا مطلب ہمارا ملک، انڈین یعنی ہم انڈیا میں رہنے والوں کو انڈین کہا جاتا ہے۔ تو ہندی ہو گئے ہم، ہندی سے ہندو ہو گئے ہم۔ اگر میں کہیں باہر جاؤں مثال کے طور پہ اور کوئی کہے کہ بھئی آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، میں کہوں گا مسلمان، اسلام۔ کہاں سے آپ، ہے نا؟ اگر اس نے کہا کہ کہاں سے ہیں، میں کہوں گا ہندوستان سے۔ لیکن اگر اس کو ملا کر کے مجھے کہنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں ہندو مسلمان، یعنی ہندوستان کا مسلمان۔ اگر وہ پوچھے کہاں کے مسلمان ہو تو ہندو مسلمان، یعنی ہندوستان کا مسلمان۔ تو ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، سنارتھنی جو ہے وہ مذہب ہے۔ ہندو تو ہندوستان میں رہنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ پھر آپ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ذات سے ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا بابا۔ ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا ہے اگر میں بہت آگے نکل گیا تو، لیکن میری پھر سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو میری بات سے سیٹسفیکشن نہیں ہے، آپ کو پورا حق ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات مانیں، لیکن اتنی گزارش تو میری ہے کہ فیصلہ فوراً نہ کر لیں۔ میرا ویڈیو دیکھ کر، کوئی بھی ویڈیو دیکھ کر اسے 1-2 بار 2-3 بار دیکھیں، دیکھیے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت و توفیق دے گا سمجھنے کی۔ اپنا ویڈیو میں یہیں ختم کرتا ہوں اور آپ سے معتبرانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور لائک اور شیئر کیجیے۔ یہ ویڈیو کو آگے سے آگے بڑھائیے، آپ کسی بھی مذہب سے ہو، آگے سے آگے بڑھائیے تاکہ یہ نفرت جو ہمارے دماغوں میں، دلوں میں اور ہماری جنریشن میں ڈالی جا رہی ہے، اس سے بچایا جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.